بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں منزل سورۃ الشعراء، مکی 227 آیتیں، 11 رکوع۔ گزشتہ منزل عروج کی منزل تھی۔ یہ مومن کی دلی تمناؤں کی تبلیغ حق کی منزل ہے۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے طرب قلب، اس کے سرور محبت، اس کی مناجات باری تعالیٰ سے مخلوق خدا محروم نہ رہے۔ وہ تبلیغ حق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن کافر دور بھاگتے ہیں۔ چنانچہ مکے میں سرور کائنات سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیکر خلق و صدق و صفا تھے، بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح کے لیے بیتاب رہے۔ لیکن کفار نہ صرف نبوت کا انکار کرتے رہتے، بلکہ طرح طرح کے معجزات کے طالب رہتے اور اکثر ایمان نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں سرکار دو عالم کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ آپ کب تک اس قدر دل سوزی اور شفقت فرمائیں گے۔ بیان اس انداز سے ہے کہ ہر مومن عارف بھی ایسے حالات سے باخبر رہے، اور جب انکار حق عام ہو تو اس سے اس درجے متاثر نہ ہو کہ خود اپنی جان کو گھلا ڈالے۔ یہ منزل سورہ شعراء سے شروع ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو دل میں اتارنے کی بات ہے وہ دل میں اتار لو، وہ پاؤ جو وجدان اور یافت کے لیے بیان ہوا ہے۔ یہ حقائق تم پر قرآن سے روشن ہوں گے۔ یہی فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، آخری فیصلہ ہے۔ کفار کی دل جلانے والی باتیں ہوں یا شعراء کی مبالغہ آمیزیاں، یہ دونوں ہلاکت میں لے جانے والی ہیں۔ ایک غیر کی عبادت میں مصروف، دوسرا اپنی قلبی کیفیات کی ترجمانی میں۔ جو منہ میں آتا ہے کہتا جاتا ہے، اچھے برے کا فرق اٹھ جاتا ہے، فرقان سے دور ہو جاتا ہے، جذبے میں بہہ جاتا ہے۔ کافر کی بات پر کان دھرنا، شعراء کے مبالغہ آمیز کلام سے خوش ہونا، دونوں موجب تباہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ کفار کی یہ رسم انکار حق اور دل آزاری قدیم ہے، لیکن نہ یہ انبیاء کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ ان کے طفیل میں ان کے متبعین کا کچھ بگاڑ سکیں گے، خود غارت ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شعر کے لفظی معنی ہیں جو دل میں اتر جائے۔ اسی لیے عرب کے لوگ قرآن کو اپنی غلط فہمی سے شعر اور حضور کو شاعر کہنے لگے۔ یہاں شعراء اور شعر کی اسی حیثیت سے مذمت کی گئی، ورنہ حمد، نعت، منقبت یا دیگر اشعار میں بھی جو بات دل میں اتار لینے کی ہو، حقائق، خلق اور خلق مجسم کی ترجمان ہو، وہ شعر نہیں، ترجمان حقیقت ہے۔ اسے دل ہی میں جگہ دینی چاہیے۔ چونکہ یہ منزل تبلیغ کے مضمون کے ساتھ خاص ہے، اس لیے تبلیغ کے طریقے، صبر و شکر کی تعلیم مختلف انبیاء کے واقعات سے دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مبلغ کے لیے اللہ کے غالب اور رحیم ہونے کا تصور ہر لمحے ضروری ہے۔ جب العزیز الرحیم پر نظر رہتی ہے تبھی تبلیغ حق کے ساتھ رحمت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ نیز مبلغ دین کو ہر حال میں اسی العزیز الرحیم ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم سے حرفی حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، حقائق کا بیان ہے، اسے حق ناشناس کیا سمجھے؟ اے حبیب کہ آپ ان کفار کے غم میں اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آخر یہ دل سوزی اور شفقت کب تک؟ آپ تبلیغ حق کے لیے بہتاب ہیں، یہ حق سے گریزاں۔ شاید اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے آپ اپنے کو اسی غم میں ہلاک ہی نہ کر لیں۔ یہ کفار آپ سے بات بات پر آپ کی صداقت نبوت پر معجزات طلب کرتے ہیں، کیسے بدبخت ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں، وہ قبول حق پر مجبور ہو جائیں۔ ان کفار کا تو یہ حال ہے، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ اے رسول یہ جھٹلا چکے، پس ان قریب ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں ہر اچھی قسم کی کس قدر چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں اللہ کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ کا رب تو غالب اور بہت ہی رحم والا ہے کہ باوجود کامل قدرت کے ان کو موقع دیتا چلا جاتا ہے کہ اصلاح حال کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ اللہ نے کس طرح باوجود زبردست قدرت کے اقوام عالم کو اصلاح حال کا موقع دیا، اس کی ایک مثال قوم فرعون کی ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس رکوع میں حق و باطل کے مارکے کو ایک مکالمے کی صورت میں اس انداز سے پیش کیا گیا ہے
کہ اس پر جس قدر غور کیا جائے حقائق کھلتے جائیں گے۔ مکالمے کی ترتیب، انداز بیان، صداقت کا موجزانہ بیان اور اس کے اثرات کا یہ ایک دلکش مرقع ہے۔ اور وہ وقت یاد دلائیے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا دی، حکم فرمایا کہ تم ان ظالموں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، ان کو سمجھاؤ کہ اپنے اعمال بد سے باز آئیں۔ کیا وہ اللہ سے ڈرتے نہیں جس کے قبضہ قدرت میں ان کی جان ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے تیرا پیغمبر نہ مانیں گے، نہ میری بات سنیں گے، اور ایسے ناسازگار حالات میں میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں کھلتی، یوں بھی میری زبان میں لکنت ہے۔ بس ہارون میرے بھائی کے پاس بھی وہی بھیج دے، یعنی ان کو نبوت عطا کر کے میرا معاون بنا دے۔ اور ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک قبطی کو مار ڈالنے کا الزام بھی ہے، بس مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس طرح کا خطرہ دل میں نہ لاؤ، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ تم سے کیا کج بحثیاں کرتے ہیں اور کیسے غضب آلود ہوتے ہیں۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم پروردگار عالم کے رسول اس کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اور اس سے کہو کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون تشریف لے گئے اور فرعون کو اللہ کا پیغام دیا۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تم کو لڑکپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہا گئے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا، تم جانتے ہو ہم اسے بھولے نہیں ہیں، یعنی ایک قبطی کا خون، اور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو کہ ہمارے ہاں پرورش پائی اور ہمارے ساتھ دشمنی پر آمادہ رہے۔ موسیٰ نے کہا، میں نے اس وقت وہ کام کیا تو تھا، لیکن میں نے دانستہ نہیں کیا، اور مجھ سے غصے میں بلا ارادہ چوک ہو گئی۔ میں نہ جانتا تھا کہ ایک معمولی گھونسا مارنے میں وہ مر جائے گا۔ چنانچہ جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا، پھر میرے پروردگار نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھ کو علم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں میں شامل کر دیا۔ اور کیا وہ بھی کوئی احسان ہے جس کو تو جتا رہا ہے، جبکہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو آج تک اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ کیا یہ میرے رب کی خیر خواہی نہیں کہ اس نے مجھے تیری ہی ہدایت کے لیے بھیجا؟ کیا تو میری پرورش کا احسان جتلا کر بنی اسرائیل کے غلام بنائے رکھنے کا جواز پیش کرنا چاہتا ہے؟ فرعون بولا، اور پروردگار عالم کی حقیقت کیا ہے، وہ ہے کیا؟ فرعون نے گویا طنزاً اللہ کی حقیقت کے متعلق سوال کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمداً حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کی صفات، اس کی عظمت کا بیان کیا کہ اللہ کی کبریائی ہر کبر کو توڑنے والی ہے۔ انسان اس کے صفات ہی سمجھ سکتا ہے، ذات کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ یقین کرو، ایمان لاؤ اور عمل سے ایقان پیدا کرو تو اس کو سمجھ جاؤ گے۔ فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون سمجھتا تھا کہ اس کے مصاحبین اس کے خدا ہونے کا نعرہ بلند کریں گے، لیکن وہ بول نہ سکے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا، لوگو، وہ اللہ تم سب کا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ لوگو، تم موسیٰ کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہارا پیغمبر جو اپنے خیال میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور عقل سے خالی ہے۔ فرعون کے گستاخانہ انداز کا جواب پیغمبرانہ آداب حکمت سے دیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ تو مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ فرعون بولا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود ٹھہرایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے فرمایا، ہر چند کہ میں تمہارے سامنے کوئی کھلی بات یعنی معجزہ پیش کروں، کیا تب بھی تم نہ مانو گے؟ فرعون نے کہا، تو وہ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، بس وہ صاف سچ مچ کا اژدہا ہو گیا، اور جب بغل کے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا تو ناگاہ وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں سفید تھا، جگمگا اٹھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سری معجزات پر ایمان لانے کے بجائے فرعون نے اپنے جادوگروں کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر ان کے مقابلے پر آمادہ کیا۔ جادوگر تو سحر کی حقیقت سے واقف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آتے، لیکن وہ بھی فرعون سے متاثر تھے، اور فرعون اپنے انکار اور گستاخیوں سے باز نہ آتا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، جس کا ذکر چوتھے رکوع میں آئے گا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ یہ معجزہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا جاننے والا ماہر جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے، بس تمہاری کیا رائے؟ مصاحبین بولے، تم اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو ملتوی رکھو اور شہروں میں نقیب بھیج دو تاکہ وہ بڑے بڑے کاملین فن جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ اسی رائے پر عمل ہوا۔ چنانچہ تمام جادوگر ایک معین دن اور مقررہ وقت پر وعدے کے مطابق جمع کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم سب جمع ہو جاؤ گے؟ یعنی تم کو ضرور جمع ہونا چاہیے تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہی موسیٰ اور ہارون پر غالب آ جائے۔ جادوگروں کی یہ کامیابی ہمارے حق پر ہونے کی بہترین دلیل ثابت ہو جو تم خود آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمیں بھی کچھ صلہ ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور انعام ہی نہیں بلکہ تم اس وقت میرے مقربین میں ہوگے۔ موسیٰ نے ساحروں سے کہا جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ بس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو ڈالنے کے ساتھ ہی وہ اژدہا بن کر ان کے بنائے ہوئے ڈھونگ کو نگلنے لگا، تو یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں، جادو میں ماہیت شے نہیں بدلتی، یہ معجزہ ہی بدل سکتا ہے۔ وہ بول اٹھے ہم پروردگار عالم پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے طیش میں آ کر کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا کوئی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ سازش کی ہے، بس تم کو عنقریب اس غداری کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یقیناً میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔
انہوں نے سکون قلب کے ساتھ جواب دیا، کچھ حرج نہیں ہے، آخر ہم کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس طرح چاہے بلا لے۔ ہم تو بس اپنے رب سے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بات پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ یعنی ہماری بخشش کا کوئی سبب اگر ہمارے عمل سے متعلق ہو سکتا ہے تو بس اتنا ہے کہ ہم پہلے ایمان لے آئیں۔ اللہ ہی قبول فرمائے اور ہماری ساری زندگی کے گناہ بخش دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ فرعون اور اس کے سردار پھر بھی ایمان نہ لائے، ان کے ظلم جاری رہے، آخر حضرت موسیٰ کو ہجرت کا حکم ہوا، اور بالآخر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، دیکھو گھبرانا نہیں۔ الغرض فرعون نے شہروں میں نقیب و ہرکارے بھیجے تاکہ تمام قبطیوں کو جمع کیا جائے کہ وہ موسیٰ کا تعاقب کریں، اور فرعون نے اپنی قوم کو یوں غیرت دلائی، بلا شبہ یہ لوگ تعداد میں ایک چھوٹی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت غصہ دلایا ہے، ہماری دل آزاری کر کے ہم کو طیش دلانا چاہتے ہیں، لیکن بلا شبہ ہم سب ایک مضبوط جماعت ہیں، بساز و سامان ہیں، اس خطرے سے ہوشیار ہیں، ہم خود ان کو نکال باہر کریں گے۔ فرعون اور لشکر فرعون نکالنے تو موسیٰ کو چلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو بے گھر و بے در کر دیا اور وہ خود ہی تباہ و برباد ہوئے۔ اس طرح ہم نے ان فرعون والوں کو ان کے پرفضا باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا اور ان کے خزانوں اور عمدہ مکان سے ان کو بے در و بے گھر کیا۔ اسی طرح قبطی سب چھوڑ بھاگے اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان باغات اور چشموں کا مالک بنا دیا۔ بس واقعہ یوں ہوا کہ فرعونیوں نے دن نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا اور موسیٰ کے ساتھیوں کو آ لیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، لو ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ نجات بتا دے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ انہوں نے تعمیل حکم کی تو دریا دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا پانی کے ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اس طرح دریا نے اللہ کے حکم سے موسیٰ کو راہ دی، اور ہم نے دوسروں کو یعنی فرعون کی جماعت کو بھی وہاں پہنچا دیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر دوسروں کو یعنی فرعون کے ساتھیوں کو جو ان کا تعاقب میں تھے ڈبو دیا۔ بے شک اس واقعے میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور ان فرعون کے لوگوں میں اکثر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب و رحم والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ مکے کے فرعون بھی مسلمانوں کے پیچھے نکلیں گے لڑائی کو، پھر وطن سے باہر تباہ ہوں گے بدر کے دن جیسے فرعون تباہ ہوا۔ مزح القرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ اس رکوع میں مومنوں کی تشفی کے لیے مبلغ اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے تاکہ وہ اس واقعے سے بھی سبق لیں، تبلیغ میں صبر سے کام لیتے رہیں۔ جو ہدایت پانے والے ہیں راہ ہدایت پا جائیں گے، جو ایمان لانے والے ہی نہیں ان سے ایمان کی توقع نہ رکھنی چاہیے اور نہ ان کے غم میں گھلنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے بابا ہی کو لے لو، ایمان نہ لانا تھا نہ لائے۔ بہرحال اللہ نے سب کے لیے دولت ایمان عام کر رکھی ہے، جو چاہے حاصل کر لے۔ بے شک وہ بڑی قوت والا ہے، تاہم بھول میں پڑے ہوئے انسانوں کو اصلاح حال کا بار بار موقع دیتا ہے کیونکہ وہ بڑا رحیم بھی ہے۔ اور لوگوں کو ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دیجیے، اس میں بھی اہل ایمان کے لیے تربیت تبلیغ دین اور صبر و شکر کا درس ہے، اور کافر کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، وہ بولے ہم اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بس ہم انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تم کو کچھ نفع دے سکتے ہیں یا کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہ تو کچھ نہیں جانتے، البتہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی اسی طرح عبادت کرتے پایا اور وہی ہم بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کی مجبوریوں کو یوں ظاہر کیا، فرمایا کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم غور نہیں کرتے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یہ تو سب میرے دشمن ہیں بجز میرے پروردگار عالم کے۔
جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی زندگی کی ہر منزل اور ہر حال میں میری رہنمائی فرماتا ہے۔ میں بے خوف و خطر تمہارے بتوں کو برا کہتا ہوں، اگر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں۔ اور میرا رب وہ ہے جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور وہ ایسا صاحب قدرت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہی قادر مطلق ہے جو مجھے مارے گا اور پھر جلائے گا، اور وہی ہے جس سے میری آس لگی ہے کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن بخش دے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے حکمت، مزید علم و دانش عطا فرما۔ تبلیغ کا وہ انداز سکھا کہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں، اور مجھے نیکوکاروں میں شامل رکھ، کہ تو غنی ہے، ہر کوئی تیرا محتاج ہے، تیری ہی فضل و کرم کا طالب ہے، نبی بھی اور ولی بھی۔ اور اے میرے رب، میرے بعد کی آنے والی امتوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور مجھے ان میں شامل فرما دے جو نعمت والی جنت کے وارث ہوں گے، وہ جنت جہاں تیرا دیدار حاصل رہے گا۔ اور اے میرے رب، میرے باپ کو بھی بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور اے میرے رب، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو، جس دن انسان کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے پاس شرک و کفر سے پاک دل لے کر آئے گا، سلامتی پایا ہوا قلب یا اسلام کی محبت سے معمور دل لے کر آئے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ اور اس دن جنت اپنی تمام آرائش و زیبائش کے ساتھ پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کی نظروں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، بتاؤ وہ کہاں گئے جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا اب وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے مجبور ہیں کہ خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ پھر اس دوزخ میں وہ اور گمراہ لوگ اوندھے ڈالے جائیں گے، یعنی ان کے جھوٹے معبود اور وہ سب جو ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اور شیطان کے سارے لشکر بھی واصل جہنم ہوں گے۔ اور جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں گے تو گمراہ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے جب کہ ہم تم کو تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان مجرموں ہی نے بہکایا، یعنی ان معبودوں نے، ان کے پرستاروں نے یا شیطانوں نے جو دوزخ میں ڈالے گئے۔ بس اب نہ ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ کاش ہم کو پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس میں یعنی ابراہیم کی تبلیغ حق، ان کی دعاؤں اور ان کے واقعات میں ایک بڑی سبق آموز نشانی ہے، اور اس کے باوجود ان کی قوم میں سے اکثر لوگ اس پر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی زبردست غلبے والا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو اصلاح حال کا موقع دیتا ہے، در حقیقت وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔